ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اب دیکھیے اس بات کا، اس آیت کا اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو دل سے ایمان نہیں لائے، کلمہ تو وہ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا وہ یا ایھا الذین آمنوا کہلا رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور مراد منافقین ہے۔ یہاں سے پھر منافقین کا سلسلہ جو وہ شروع ہو گیا گفتگو کا، تو ان سے اب خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کر رہے ہو لیکن حقیقت میں ایمان تمہارے اندر ابھی داخل نہیں ہوا، لہٰذا ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب کو حق مانو، اس پر ایمان لاؤ جو کہ نازل کی جا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ ومن یکفر باللہ، جس کسی نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اللہ سے کفر کیا، وہ ملائکتہ اور فرشتوں سے، وہ کتبہ و رسلہ، اور نہیں مانا کتابوں کو اور رسولوں کو، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن کا بھی انکار کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو جان لو کہ وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کفر میں پڑ گئے، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لائے پھر کفر کی طرف چلے، ثم ازدادوا کفرا، اور یہاں پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تو انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور انہیں کبھی سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا۔ ابھی ایک صاف طور پر منع کر دیا گیا، انہیں وضاحت کر دی گئی کہ اگر یہ روش رہی کہ کلمہ تو پڑھ لیا ہے، دعویٰ ایمان کا ہے، لیکن اپنے طرز عمل سے و عمل کے ذریعے سے کبھی کفر کی طرف جا رہے ہیں، کبھی ایمان کی طرف آ رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کا ساتھ ہے، ادھر مفاد دیکھا ادھر کو سٹک گئے، اور جب دیکھا کہ ادھر سے کوئی معاملہ جو ہے وہ درست نہیں، ادھر کفار کی طرف سے مفاد پرستی ہو رہی ہے، وہاں سے کچھ حصول ہو رہا ہے تو ادھر کی طرف مڑ گئے۔ یہ معاملہ کفر اور ایمان کے درمیان بین جو ہے تذبذب میں ایک پینڈولم کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان اس طرح جری اور ڈھٹائی پر اترتا ہے پھر وہ کفر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ہی مستحق ہو کے رہ جاتا ہے۔ جہاں اللہ نے صاف انکار کر دیا تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو بخشش کرے گا ہی نہیں۔ تو ان کے لیے کیا انجام ہے؟ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، ایسے منافقوں کو جو ہے وہ خوشخبری دے دیجیے عذاب علیم کی۔ کیوں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، انہوں نے اہل ایمان کو چھوڑ کے کفار کو اپنا دوست بنا ہے۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت کی تلاش میں پہنچے ہیں کہ وہاں انہیں بہت عزت و تقریب کا مقام مل جائے گا؟ تو یہ اچھی طرح جان لیں فإن العزۃ للہ جمیعا، کہ عزت تو کل کی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، ایمان لانے میں ہے، اس کا بندہ بننے میں عزت ہے، منافقت میں عزت نہیں ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معہم۔ اے مسلمانوں، اب یہ مضمون پہلے آیا تھا سورہ انعام میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں یہ پہلے بیان ہوا۔ پہلے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورہ انعام ہے مکی اور یہ سورہ نساء ہے مدنی۔ تو سورہ انعام جب نازل ہوئی تھی تو یہ تاکید اس وقت بھی کر دی گئی تھی، وہاں کفار کی مجلسوں میں جب مسلمان جاتے تھے تو ان کے پس منظر میں ہدایت تھی۔ اب یہاں کیونکہ اوس و خزرج کے قبیلے ایمان لے آئے اور بہت سے لوگوں کی دوستیاں یہود کے ساتھ تھی اور ان کی مجلسوں میں جا کے بیٹھتے تھے، تو یہ دوبارہ تلقین کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ ان کے بھی اچھی طرح ذرا کان کھول دیے جائیں کہ کسی ایسی مجلس میں
کہ اللہ اس کتاب میں تمہیں پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم کوئی ایسی بات سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا استہزاء کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمہیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں مشغول ہو جائیں، یعنی ایسی باتیں چھوڑ دیں جب کوئی ایسی بات ہو رہی ہو جس میں کوئی استہزاء کا، اللہ کی اہانت کا، کفر کا پہلو نکلتا ہو، تو اس مجلس سے اٹھ جاؤ، وہاں مت بیٹھو جب تک کہ وہ یہ گفتگو اس قسم کی جاری رہے۔ ہاں اگر کوئی اور گفتگو موجود ہے تو اس وقت تم وہاں بیٹھ سکتے ہو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ یہ ہے خطرناک بات کہ ایسی مجلس کو، کفر کو برداشت کرنا، اللہ کی جو شاعر اللہ ہیں ان کے استہزاء کو برداشت کرنا، یہ بھی گویا کہ انہی کی ساتھ شمولیت اور بہت بڑا کفر ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے انجام کیا ہے؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، کہ یقین رکھو کہ اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کرنے والا ہے، یہ سارے کے سارے گویا جہنم میں جانے والے۔ الذین یتربصون بکم، یہ وہ ہیں جو تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی کیفیت یہ تھی، غزوہ تبوک کے سلسلے میں بڑی واضح انداز میں یہ بات آئے گی کہ اس وقت تو بالکل ذہن یہ تھا کہ اب مسلمان نکل رہے ہیں، کفار انہیں جو ہے وہ پیس کے رکھ دیں گے، اور وہ اپنی مجلسوں میں منافقین پیچھے، کیونکہ لشکر جا چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 جو لوگ تھے وہ تبوک کے لیے نکل چکے تھے، اور پیچھے جو منافق رہتے تھے وہ ٹھٹھے مارتے تھے، مذاق کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ ہاں اب تک تو ان کی مشکیں کسی جا چکی ہوں گی، ہرقل روم نے سب کو قید میں ڈال دیا ہوگا، بس تیاری رکھو، جیسے ہی خبر پہنچے گی ویسے ہی جو ہے عبداللہ ابن ابی کے سر پہ تاج جو ہے وہ بادشاہت کا رکھ دیا جائے گا۔ یہ اس قسم کے معاملات، وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے تھے جب بھی کوئی مہم درپیش ہوتی تھی، جب کبھی کفار سے مقابلہ پیش ہوتا تھا کہ اب بھی کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنا جو ہے وہ جو درست کر لیں۔ کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکم معکم، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جاتی ہے تو فوراً آ کے تم سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کہیں کافروں کا پلہ بھاری ہو جائے، قالوا الم نستحفظ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو پھر یہ انہیں کہتے تھے کہ ہم بھی تو تمہارے خلاف لڑنے کے قابل تھے نا، قدرت تو ہم رکھتے تھے تمہارے خلاف کوئی قدم کرتے، لیکن نہ ہم خود لڑے اور ہم نے مسلمانوں سے تمہیں بچا بھی لیا، گویا کہ ہم نے کچھ ایسا چال چلی کہ تمہارے حق میں وہ رہی۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، ان کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، لیکن اس فیصلے میں جان لو کہ اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر یعنی ان پر غالب آنے کے لیے ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافقین جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی اللہ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے۔ ایک مغالطہ انسان کو یہ ہوتا ہے جب منافقت میں ہوتا ہے کہ وہ کسی طرف سے ادھر سے بھی مفاد کا جو امید رکھتا ہے، دوسری طرف سے بھی مفاد کی امید رکھتا ہے، اور طرز عمل ایسا اختیار کرتا ہے کہ وہ لوگ بھی خوش رہیں، وہ سمجھے ہمارا ساتھی ہے اور وہ سمجھے ہمارا ساتھی ہے، اور اس شے کو وہ اندر ہی اندر اپنی کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کہتا مجھ سے بڑا کامیاب اور کون ہے کہ میں نے دونوں کو بے وقوف بنایا ہوا، ادھر کی پارٹی کو بھی ادھر کی پارٹی کو بھی۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ منافقت کا پردہ ہمیشہ چاک ہو کر کے رہتا ہے، اور سب سے گندا ہوتا ہے عملی طور پر منافق، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں تو بربادی ہے ہی ہے۔ اور جب تحریک کا معاملہ ہو، دین و ایمان کا معاملہ ہو، تو اس وقت تو براہ راست پھر اللہ کی گرفت میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ خود فریبی میں اس طرح مبتلا ہوئے گویا اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی ہے کہ اب اسی دھوکے میں رہیں کہ ہم سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، قاموا کسالىٰ، بڑی سستی کے ساتھ کسمساتے ہوئے، یراؤن الناس، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ یہ سمجھے کہ ہاں بھئی یہ بھی مسلمان ہیں، اس لیے یہ بھی مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، صرف اس لیے یہ مسجد کی طرف آتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قلیلہ، مگر یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ مذبذبین بین ذالک،
یہ ڈاما ڈول ہیں، درمیان میں ہیں گویا کہ کفر اور ایمان کے، کبھی ادھر لا الہ اولائے ولا الہ اولائے، یہ پینڈولم کی طرح کبھی ادھر کو جھول کھا گئے اور کبھی ادھر کو جھول کھا گئے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو جان لو جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے پھر تم کوئی راستہ پا نہیں سکتے۔ گویا کہ جس سے اللہ نے توفیق سلب کر لی تو پھر کون ایسے جو ایمان کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق، اپنا ولی، دوست مت بناؤ۔ اتریدونا، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تمہارے خلاف اللہ کو صریح حجت حاصل ہو جائے؟ یعنی ایک دلیل اللہ کے پاس آ گئی کہ تم تو ہو ہی کافر، تم نے جہنم میں جانا ہے اس لیے کہ تم کافروں کے دوست، تو تم اللہ کو اپنے خلاف حجت دے رہے ہو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جانتے ہو یہ منافق کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کا انجام ہوگا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ الا الذین تابوا واصلحوا، ہاں ابھی دروازہ کھلا ہے، ان میں سے جو توبہ کر لیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیں، لفظی ترجمہ ہوگا چمٹ جائیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، گویا اللہ کا دامن قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے منسلک ہو جائیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی جو عمل پھر نتیجہ صادق الایمان اہل ایمان کا ہوگا وہی انجام پھر ان کا ہوگا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ یقیناً یہ ہوگا کہ اہل ایمان کو اللہ ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے بندو، بھلا اللہ کو عذاب دینے کی کیا پڑی ہے؟ یعنی معاذ اللہ کوئی اللہ نے جو ہے وہ لازماً سزا دینے کا کوئی ضرور وہ کر لیا ہے، سلسلہ اپنے ذمہ لے لیا کہ لازماً سزا دینی ہے؟ کیا پڑی اللہ کو؟ اگر تم اس کے شکر گزار بنو اور اس پر ایمان لے آؤ، تم سے تقاضا صرف کیا ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کائنات کی ہر نعمت عطا کردہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی۔ بتوں کو پوجنے والے بھی، معبودان باطل کسی بھی شکل میں کہیں بھی سامنے رہے ہیں، وہ مہا دیوتا یا وہ دی گاڈ یا وہ جو ہے وہ نیلی چھتری والا، وہ اوپر والا، یہ کامن الفاظ ہیں جو ہر جگہ آپ کو ملیں گے۔ وہ دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں اسے ضرور مانا جاتا ہے، اور جب سب کچھ عطا کرنے والا وہ ہے، سب سے عظمت شان والا وہ ہے، تو پھر صرف اسی کے بندے بنو، اسی کے شکر گزار بنو اور اسی کی بندگی اختیار کرو، اسی پر ایمان لاؤ۔ اس کا تو تقاضا صرف اتنا ہے، شرک چھوڑ دو اور خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تو پھر تم اسے پاؤ گے بڑا ہی قدردان اور سب کے حال سے واقف بھی۔ وہ تمہارے جملہ معاملات کو بھی جانتا ہے اور تمہارے شکر کو قبول کرنے والا بھی ہے، قدر کرنے والا ہے تمہارے اعمال کی۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص بد زبانی یا بد کلامی کرے، بد گوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا۔ اگر کوئی ستایا ہوا انسان ہے، اسے آپ خواہ ظلم کے تلے پیستے ہی چلے جا رہے ہیں، تو آخر کبھی دل سے اس کے بد دعائی نکل جاتی ہے یا کوئی ایسا گالی زبان سے نکل جاتی ہے، تو اللہ نے اس کے لیے معافی رکھ دی ہے کہ جس پہ ظلم کیا جا رہا ہو، اگرچہ اللہ کو بدگوئی پسند نہیں ہے، بد کلامی پسند نہیں ہے، لیکن اس کی استثناء دے دی، اگر کسی پر ظلم کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کی زبان سے ایسا لفظ نکلے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور جان لو اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیراً اور تخفوہ، ہاں یعنی مظلوم ہونے کی شکل میں اگرچہ تمہیں بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن بھلائی ہی کیے جاؤ گے، اور تعفو عن سوء، اور معاف کر دو گے یعنی برائی سے درگزر کرتے چلے جاؤ گے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو جان لو کہ اللہ بھی تو معاف کرنے والا اور کمال قدرت والا ہے۔ اگر تم کسی کو معاف کرو گے، برداشت کر لو گے اور اللہ کے حکم کی یعنی بدگوئی نہیں کرو گے،
زبان سے بد دعا نہیں نکالو گے، کسی نے ظلم بھی کیا، تمہارا زور نہیں چل رہا، تم نے اللہ پہ چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کرنے والا اور اجر دینے والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جان لو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ یہ روش تھی اہل کتاب کی، وہ یہ بار بار آ کر کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی تو ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہمارے پاس بھی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، ہم نے اگر نہیں مانا تو عیسیٰ کو نہیں مانا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہوئے، لیکن پچھلے تو سارے رسولوں کو ہم مانتے ہیں نا، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی تو مسلمان کہو، ہم بھی تو گویا مسلم ہیں۔ اب یہ تفریق ہو گئی، یعنی کہ انہوں نے کم از کم 2 رسولوں کو جو اولو العزم من الرسل میں سے چوٹی پر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء سید المرسلین، ان سے بڑھ کر اور کون؟ اب اگر انہیں وہ تفریق کر رہے ہیں، مائنس کر رہے ہیں، فرمایا گیا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ تو اصل میں چاہ رہے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی درمیانی رستہ جو ہے وہ نکال لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، جبکہ یہ حق یعنی پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ دردناک سزا رکھی ہے، اہانت آمیز، رسوا کن۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، ہاں اس کے برعکس جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں گے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کریں گے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان کو ہم ان کے اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہ اہل کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی تحریر ان کے لیے، کوئی لکھی ہوئی کتاب نازل کروائیں، تو یہ ان کا کوئی انوکھا تقاضا نہیں ہے۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبے کر چکے ہیں۔ اور یاد ہے انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرا، کہ اللہ کو انہوں نے کہا تھا کہ اعلانیہ ہمیں دکھاؤ، ان آنکھوں سے ہمیں نظارہ کراؤ اللہ کا۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ان کے اس ظالمانہ مطالبے کے جواب میں ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے پھر بھی انہیں معاف کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور سلطان کو موسیٰ کو ہم نے صریح فرمان عطا فرمایا، واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے عہد لیا تھا، یعنی اطاعت کا عہد۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ان کو حکم دیا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ان سے کہا گیا تھا کہ سبت کا قانون مت توڑنا۔ واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ان باتوں پر ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لیا تھا۔ فبما نقضهم ميثاقهم، پھر اس میثاق کے توڑنے کی پاداش میں، وکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کا کفر کرنے کی پاداش میں، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور اس پاداش میں کہ انہوں نے ہمارے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ وقولہم، اور ان کے قول کی وجہ سے، قلوبنا غلف، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، غلافوں میں ہیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، حالانکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان سے توفیق ہی سلب کر لیے، ان کے دلوں پہ ٹھپے لگا دیے ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اس وجہ سے اب یہ بہت کم ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر وہ بکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، پھر اپنے اس کفر میں یہ اتنے بڑھے کہ مریم پر انہوں نے بہت بڑا بہتان لگا دیا۔ وقولہم، اور ان کا یہ قول بھی، انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ فی الواقع نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے صلیب پہ چڑھایا۔ ولیکن شبہ لہم،
یہ سارا معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی حقیقت میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، انہیں اس کے معاملے میں کوئی علم حاصل نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ محض اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یقیناً انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا ہے۔ بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف الہ اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، یقیناً اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے۔ یعنی جب وہ واپس تشریف لائیں گے، غلبہ دین ہوگا، ہر کوئی پہچان لے گا کہ حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، پھر کون ہوگا جو کہ ان پر ایمان نہیں لائے گا؟ تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے اس آیت کا مفسرین نے لیا۔ ایک مطلب یہ بھی لیا گیا کہ کوئی بھی عیسائی یا اہل کتاب جب مرتا ہے تو اس وقت اسے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اس پہ کھول دی جاتی ہے، وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ موت نزع کا عالم ہوتا ہے، توبہ کے دروازے اس وقت بند ہو چکے ہوتے ہیں، مرتا وہ کفر پہ ہے لیکن حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے۔ وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں پر گواہ بن کے کھڑا ہوگا۔ وبظلم من الذین ہادوا، آخر کار ان یہودی بن جانے والوں کے لیے حرمنا علیہم طیبات، ان کے لیے بہت سی جو پاکیزہ چیزیں تھیں وہ حرام کر دی گئیں، احلت لہم جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس پاداش میں کہ یہ کثیر تعداد میں لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ واخذہم الربا، اور ان سے سود لیتے ہیں، وقد نہوا عنہ، جبکہ انہیں منع کیا گیا تھا اس سے، واکلہم اموال الناس بالباطل، اور لوگوں کے مال جو ہیں یہ حرام طریقے سے جو ہیں وہ کھاتے ہیں۔ واعتدنا للکافرین منہم عذابا الیما، لہٰذا جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مگر ان میں سے وہ لوگ جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں اے نبی جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے، والمؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور یقیناً اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یقیناً انہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ گویا یہ مضمون بھی جو ہے آپ نے دیکھا سورہ آل عمران میں بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ابھی کچھ لوگ ہیں جو ان میں اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ ان کا طرز عمل بھی جو ہے وہ ایمان والوں جیسا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جیسے کہ نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ یہ بعد کے پیغمبر اس لیے کہ آگے حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ایک لمبی چین ہے انبیاء اور رسولوں کی، اور اس میں مشہور ترین جو ہیں حضرت صالح علیہ السلام، پھر اس سے پیچھے حضرت ہود علیہ السلام، تو یہ سارے، اور ان کے پھر درمیان میں اور بھی جو انبیاء رسول آئے جن کے نام ہم نہیں جانتے وہ بھی اس کے درمیان موجود ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم نے وحی کی تھی ابراہیم کو، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہم الصلاۃ والسلام پر، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور اسی طرح وحی کی گئی تھی ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام پر، وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو تو ہم نے زبور عطا کی تھی، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی کی تھی جن کا تذکرہ ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں۔ بہت سے انبیاء رسولوں کے نام مکی قرآن میں، ابھی آگے ہم سورہ انعام میں آگے بڑھیں گے تو وہاں بھی اسی طرح ایک انبیاء اور رسولوں کے نام کا ایک بڑا گلدستہ، وہاں یہاں تقریباً 13 انبیاء کے نام ہے، وہاں 17 کے قریب انبیاء اور رسولوں کے نام ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے پہلے بھی آپ کو بتائے گئے وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور وہ رسول بھی جن کا ذکر ہم نے تم سے نہیں کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو ہم نے اس طرح گفتگو کی جیسے گفتگو کرنے کا حق ہے۔
یہ کیوں تذکرہ کیا گیا؟ یہ رسول ہم نے کیوں بھیجے؟ یہ وحی کیا کی گئی تھی؟ اب وہ بات آ رہی ہے، رسلا مبشرین و منذرین، یہ تمام رسول جو تھے یہ بھیجے گئے تھے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ خوشخبری دیں جو ایمان لائیں، اور خبردار کریں انہیں جو اللہ کے باغی بن رہے ہیں، جو اللہ کے خلاف جو ہیں وہ حجتیں کرتے ہیں، اور اس لیے کہ اتمام حجت ہو جائے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، ان رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کے خلاف لوگوں کے حق میں کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ وہ یہ نہ کہہ سکے اللہ تیری ہدایت ہم تک پہنچی نہیں تھی، تیرا پیغام ہمیں پہنچتا نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ مقصود ہے اللہ کے رسولوں کے اس دنیا میں بھیجنے کا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بہرحال اللہ جو ہے وہی غالب رہنے والا ہے اور وہی ہے جو کمال حکمت والا ہے۔ لَٰكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، اگر لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر فرشتے بھی گواہ ہیں، والملائکۃ یشہدون وکفیٰ باللہ شہیدا، اگرچہ اللہ کی گواہی ہی کفایت کرنے والی ہے، اسے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ کلام، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کتب اللہ ہی نے نازل کی ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے نہیں مانا، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی انہیں کوئی رستہ یعنی ہدایت کا رستہ دکھائے گا، الا طریقہ جہنم، اگر انہیں رستہ دکھایا جائے گا تو جہنم کا رستہ دکھایا جائے گا، خالدین فیہا ابدا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر انتہائی آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بعض اوقات ذہن میں آتا ہے، اور وہ انسان آج سے پہلے گزر چکے، آج بھی اسی روئے زمین پر کم و بیش 8 ارب کے قریب انسان آباد ہیں زندہ، اور اس سے پہلے کتنے گزر چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اربوں کی تعداد ہوگی۔ اتنے انسانوں کو اللہ کیسے سزا دے گا؟ اتنی بڑی کون سی جہنم ہوگی جہاں جن میں سے ظاہر ہے کثیر تعداد میں اگر مجرم ہوئے، کفار کی تعداد تو بہت رہی ہے ہمیشہ، تو بعض اوقات ذہن میں یہ شک کل بلاتا ہے انسان کے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے تمہیں انسان بنا کے بھیجا، جس نے اتنی تعداد میں مخلوق پیدا کی، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کرے، پھر حساب کتاب لے کے جزا اور سزا کا معاملہ بھی تمہارے ساتھ کرے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسل بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اب یہ بڑا دعوت کا بڑا عجیب انداز ہے، خوبصورت انداز بھی ہے، اور بڑا اس میں ایک سختی بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ وہ سختیوں کہنا چاہیے محبت بھری ڈانٹ جسے کہتے ہیں، کہ لوگوں، اب پوری نوع انسانی سے خطاب ہے، قد جاءکم الرسول بالحق، تمہارے پاس آ گئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، مت پیچھے رہو، اس انجام سے بچ جاؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا، لیکن اگر تم کفر کرو گے، نہیں مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ بے نیاز ہے، ایک کائنات ساری اس کی ملکیت ہے، تمہاری بندگی کی اسے کوئی حاجت نہیں ہے، تمہیں حاجت ہے اس کی بندگی کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو ہے محبت، ایک ہوتی ہے محبت، ایک محبت میں ایسی شدت ہو جائے کہ وہ حد ہی پار کر جائے، جیسا کہ عیسائیوں نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں انہوں نے رسول سے اٹھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ غلو ہے، محبت میں زیادتی ہے۔ تو اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا اللہ الا الحق، اور اللہ کے خلاف حق کے سوا کوئی بات منسوب مت کرو۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، عیسیٰ کی حقیقت صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ایک کلمہ ہے اس کی طرف سے، القاہا الی مریم، جو کہ مریم کی طرف القاء کیا گیا تھا، وروح منہ، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، ایک کلمہ کن کی
وہ تخلیق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو تین. یہ تثلیث کا عقیدہ چھوڑ دو. انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، جان لو کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، ان یکون لہ ولد، کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں و زمینوں میں ہے اس کی ملکیت ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور ان کی کفالت اور خبرداری کے لیے وہی کافی ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح نے اس بات کو کبھی اپنے لیے عار نہیں سمجھا تھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو. وللملائکۃ المقربون، اور وہ فرشتے جو ہمارے ہمیشہ قریب رہتے ہیں، ملائکہ مقرب، وہ بھی اپنے آپ میں یہ کوئی عار نہیں سمجھتے، وہ بھی ہمارے بندے ہیں. ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا، اگر کوئی اللہ کی بندگی سے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو جان لو کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ سب کو گھیر کے اپنی عدالت میں جمع کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس اس دن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے پورے اجر انہیں دے دیے جائیں گے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے ان میں مزید اضافہ بھی فرمائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جنہوں نے عار سمجھا اللہ کی بندگی کو، بوجھ سمجھا اپنے اوپر، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر میں پڑے رہے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، انہیں تو اللہ دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان کو وہاں تم اللہ کے سوا جو بھی جس کی بھی سرپرستی پہ وہ امید رکھتے ہیں، وہ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، دیکھو لوگو، تمہارے رب کے پاس، تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا روشن ہدایت بھیجی ہے جو کہ صاف ہدایت دینے والی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ پر اور اس کے ساتھ جڑ جائیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ مِنْهُ وَفَضْلٍ، وہ تو اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے دامن میں لے لے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اور وہ اپنی طرف آنے کا انہیں سیدھا رستہ دکھائے گا. یہ ہدایت صرف رستہ دکھانا نہیں ہوتی، رستہ چلانا بھی ہوتی ہے. اور جسے اللہ یہ توفیق عطا فرما دے، خود پکڑ کے انگلی اسے سیدھے رستے پر ڈال دے کہ میرے بندے اس رستے پہ چلا چل، تیرے جنت تجھے حاصل ہو جائے گی. یہ حقیقی ہدایت یہ ہے. بتانا بھی ہدایت ہے. کسی نے آپ سے رستہ پوچھا اکیڈمی کے باہر بھی، میں نے نہر پہ جانا ہے، اب آپ اشارے سے بتا سکتے ہیں کہ بھائی جاؤ، بھائی رائٹ ہونا، لیفٹ ہونا، پھر سیدھے چلے جانا، نہر آ جائے گی. لیکن ایک شخص کو کہتے ہیں آؤ چلو میں تمہیں نہر تک پہنچا دیتا ہوں، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں. اب آپ نے موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور جا کے نہر پہ اتار دیا. یہ بھی ہدایت ہے، وہ بتا دینا بھی ہدایت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہدایت عطا فرماتا ہے کہ بالفعل انسان جنت میں پہنچ جائے. یہ وہ روشن ہدایت ہے. اگر تم قرآن سے جڑ جاؤ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، چمٹ جاؤ. اعتصام میں چمٹ جانا. یہاں سورہ ختم ہو گئی، اب صرف ایک آیت جو اگلی آ رہی ہے، یہ وہ ہے جس کا تعلق قانون وراثت سے. وہاں کچھ سمجھنے میں اختلاف ہوا تھا، جس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہدایت دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہاں رکھوا دیا. یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں. کلالہ ایسی میت، ایسا شخص مرنے والا جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد ہو، بہن بھائی ہوں صرف. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکہ میں سے نصف پائے گی، آدھا اسے ملے گا. وہو یرثھا، اور اگر بہن بے اولاد مرے یعنی مرد نہ ہو عورت ہو، ان لم یکن لہا ولد، تو اس کا بھائی اس کا پورے کا پورا وارث ہوگا. وہی 2 اور 1 کی ریشو جو ہے، عورت کا آدھا حصہ ہے، مرد کا پورا، یا 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کا حصہ. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر میت کے وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو عورتوں کا 1/2 اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا.
یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ نے تمہارے لیے احکام واضح کر دیے تاکہ تم بھٹکتے نہ رہو، ٹامک ٹوئیاں نہ مارو، واللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی توضیحات اس نشست میں ہم بیٹھ کے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر فیملی، ہر خاندان اور ہر انڈیویجول معاملے میں وراثت کی تقسیم کے معاملات مختلف ہو سکتے ہیں۔ قانون کا ایک دائرہ دے دیا گیا، اس کے اندر رہ کے اس کی تقسیم ہوگی۔ اس کے لیے پھر ضرورت پڑے تو اگر کوئی کمپلیکیشن ہو کسی کے ہاں تو اس کے لیے جو ہے وہ مختلف ہمارے ادارے موجود ہیں، فتاوی موجود ہیں، اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب